جی السلام علیکم. آفتاب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ہوسٹ ہارون شوکت, اور آج میرے ساتھ ہیں انچارج ٹائیگر فورس ڈسٹرکٹ گجرات جناب سہیل رفیق صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر, ٹائیگر فورس کے بارے میں آپ سے کچھ بنیادی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. تو جو سب سے پہلا اس ضمن میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ٹائیگر فورس کے بنیادی مقاصد کون سے ہیں, کیونکہ یہ ٹائیگر فورس کا نام تو زبان زد و عام ہے, لیکن اکثر لوگ اس کے بنیادی مقاصد سے لا علم ہیں. تو آپ اس سلسلے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. دیکھیے جی, یہ ٹائیگر فورس کا جو انعقاد ہوا تھا یہ بیسیکلی گورنمنٹ کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں جہاں کہیں بھی ٹائیگر فورس کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ان کو ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ ایز اے والنٹیئر سروسز دیں گے, کیونکہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں اس وقت ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, مگر انفارچونیٹلی ریسورسز کم ہیں, اور یہ آؤٹ سورس جو والنٹیئری سروسز دیں گے وہ ٹائیگر فورس کے پلیٹ فارم سے ہی جا رہے ہیں. سوری, یہ بتائیے گا ان کے ماہانہ اہداف کیا ہیں؟ بیسیکلی آپ کو جو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں کوئی خاص ٹارگٹس ہیں, یا آپ کو جسٹ ایک جنرل گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ کو ایڈ کرنا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ایز اے والنٹیئر؟ اس بارے میں تھوڑا بتائیں. بیسیکلی اس کا انعقاد جو ہوا تھا وہ کرونا کی پیک پہ ہوا تھا, جب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا. پہلے اس کا نام تھا CRTF, کرونا ریلیف ٹائیگر فورس, اور اب اس کا نام چینج کر کے PMTF کر دیا گیا, پرائم منسٹر ٹائیگر فورس. سٹارٹ میں کرونا کی جو ویوز تھی اس کو روکنے کے لیے جتنی بھی ایفرٹ کی جا سکتی تھی وہ ہمارے تمام ٹائیگرز نے کی, اور جو ہمارے TORs تھے جو پرائم منسٹر آفس سے جو جنریٹ ہوئے تھے اسی کے مطابق ہم نے اس کو لے کے آگے چلے ہیں. جہاں تک رہے کہ اس کے فائنینشلی سپورٹ کے حوالے سے, ہم والنٹیئر ہیں. والنٹیئر کی دنیا میں کہیں بھی جائیں تو والنٹیئر فری آف کاسٹ ہوتے ہیں, وہ اپنی صرف سروسز دیتے ہیں, اور یہ بیسیکلی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. تو سوشل ایکٹیوسٹ کی کوئی بیسیکلی صرف اور صرف اپنی انسانیت کی خدمت کرنا ہوتا ہے, ملک قوم کی سالمیت کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. تو اس پراسپیکٹو سے ہمارے تمام ٹائیگر اور ٹائیگریسز جو ہے نا بڑے اچھے اور احسن طریقے سے اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز بھی دے رہے ہیں. بے شک یہ جذبہ قابل قدر ہے, لیکن ظاہر ہے کسی فورس کو منظم کرنے کے لیے, ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ کو کچھ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنانے پڑتے ہیں. تو آپ کی جو پرفارمنس ایویلویشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے, کس طرح آپ کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے؟ میں بڑے فخر سے یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ گجرات ٹائیگر فورس جو ہے پورے ڈسٹرکٹ کی, ہم لوگ ہماری ٹیم پرائم منسٹر آفس میں گئی اور اپنی پوری پریزنٹیشن دی, اور پرائم منسٹر آفس کے جتنے بھی ریکگنائزڈ لوگ ہیں جو اس ریلیونٹ ہیں, جس میں عثمان ڈار صاحب ہو گئے, جس میں ہمارے جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں محمد علی ملک صاحب, انہوں نے ہماری ورکنگ کو اکنالج کیا, کیونکہ ہم نے ایک پریزنٹیشن دی تھی اور بڑی ڈیٹیل پریزنٹیشن تھی. اس میں ہم نے جو ہم نے جو سروسز دی ہیں اپنی پبلک کے لیے وہ کمپریہنسو ڈیٹیل تھی, وہ اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں اکنالج کیا اور اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا. پھر ان کے حوالے سے ایک لسٹ جنریٹ ہوئی تھی انٹائر پاکستان کی ٹائیگرز کے حوالے سے. تو اس میں فارچونیٹلی ہم جو ہے نا وہ ٹاپر تھے, ہمارا سب سے پہلے نام تھا, اور ہماری اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والنٹیئر کو ریکگنائز کرنا ایک بہت مشکل ہے, ٹاسک ہے, اور اسپیشلی اس انوائرمنٹ میں, کیونکہ ہم ہیں بیسیکلی یہ جو ٹائیگر فورس کو جو انعقاد ہوا تھا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا ویژن تھا, اور اس ویژن کو جو ان کے اپوننٹ ہیں, اپوزیشنس ہیں, وہ تمام لوگ وہ ایک سیاسی ونگ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. مگر انفارچونیٹلی ان لوگوں کی جو سٹینس ہے وہ غلط ہے. ہم سیاسی ونگ نہیں ہیں, ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. دیر از 2 type آف ایکٹیوسٹ, ون از پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اینڈ ادر ون از سوشل ایکٹیوسٹ. جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے, میرے پوائنٹ آف ویو سے اس نے پارٹی کے مینیفیسٹو کو دیکھنا ہوتا ہے, پارٹی کی لیڈرشپ کی ہدایات کو دے کے چلنا ہوتا ہے. اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے, نہ صرف اس کی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے, نہ کوئی زبان ہوتی ہے, نہ کوئی فقہ ہوتا ہے, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, نہ کوئی ذاتی مقاصد ہوتے ہیں, صرف اور صرف انسانیت ہوتی ہے اور ملک و قوم کی سالمیت ہوتی ہے.
جی یہ تو آپ نے بہت زبردست باتیں کی ہیں. اس میں ہمیں یہ بتائیں کہ ایک اور جو سوال جو ذہنوں میں رہتا ہے وہ آرگنائزیشن اسٹرکچر آف ٹائیگر فورس کے بارے میں ہے کہ ان کی تنظیم سازی بیسیکلی کیا ہے, ان کی ہائرارکی کیا ہے اور لیولز کیا ہیں. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح ڈسٹرکٹ لیول پر کس طرح کام کرتی ہے اور آپ کیا رپورٹنگ اسٹرکچر کیا ہے, اوپر آپ کس کو رپورٹ کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا بتا دیں. بیسیکلی ہم رپورٹڈ ٹو آنریبل ڈی سی صاحب ہیں, اور جو جتنے بھی آگے تحصیل, کیونکہ میں ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہا ہوں, میں رپورٹڈ ٹو ڈی سی صاحب ہوں, اور جتنی بھی آگے تحصیل کے حوالے سے جو لیڈرشپ ہے ہماری وہ رپورٹڈ ٹو اے سی صاحبان ہیں تینوں تحصیل کے. اور اسی طرح ہمارا لیڈیز ونگ کے بھی ہے, لیڈرشپ رول میں ہے. ہماری بہن یہ بیٹھی ہوئی ہیں اس پاس, یہ بڑا اچھا اپنا رول کردار ادا کر رہی ہیں. ہماری ٹوٹل جو اسٹرینتھ رجسٹرڈ ہوئی تھی ٹائیگر فورس کی وہ 11,763 کا فگر تھا, مگر اس میں اوبیسلی جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا, جب اس کی رجسٹریشن ہوئی تھی تو میجورٹی جو تھی وہ فارغ تھی. تو انہوں نے کہا کہ لیٹس ڈو سم تھنگ فار آور نیشن اس کٹھن لمحے میں. تو وہ پھر جب ویو کنٹیجیس بیماری ہے, آپ کو پتہ ہے یہ کرونا, تو اس کو ختم ہوئی, تھوڑا سا بیچ میں بریک آیا, تو پھر سارے بیک ٹو دیئر نارمل لائف, دیئر بزنسز, دیئر جابس, وہ اس حوالے سے گئے ہیں. تو اب ہمارے پاس 2600 کی اسٹرینتھ ہے, اور ہم نے اس کی ہائرارکی اس طرح تیار کی ہوئی ہے, ڈسٹرکٹ سے آگے نیچے تحصیل, تحصیل سے آگے ہر تمام یو سیز کے کیپٹن اور وائس کیپٹن ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. اور ہر یو سی کے جو کیپٹن اور وائس کیپٹن ہیں, کیونکہ بعض ایسا بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایسی یو سی ہے جس کے 25 کے قریب ولیجز ہیں, اور 25 کے قریب ولیجز کو ایک کیپٹن اور وائس کیپٹن تو مینیج نہیں کر سکتا. اوبیسلی موبلائزیشن جو مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ والنٹیئر ہیں, وی آر ناٹ پیئنگ اینی تھنگ, گیٹنگ اینی تھنگ, تو اس حوالے سے مشکل ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹ کو لے کے رائٹ لیفٹ موو ہونا. پھر اتنے ہمارے پاس ورکنگ آورس بھی نہیں ہوتے کہ ہم اس میں ساری چیزوں کو یکمشت جو ہے نا وہ دیکھا جائے. تو ہم نے آگے جو ہر ولیج کا ایک لیڈنگ رول میں بندہ رکھا ہے, اور جسے ہم سپروائزر کہہ رہے ہیں, یا ایک اس حوالے سے وہ پوری ولیج میں اپنے جتنی بھی اسٹرینتھ ہے اس کو لے کے چل رہا ہے. تو یہ ہماری ہائرارکی ہے, اور الحمدللہ ہم نے کافی اس سے بینیفٹس لیے ہیں, کیونکہ جب تک آپ کسی کے ساتھ لوپ میں نہ رہو نا, تو وہ آپ کے ساتھ پھر وہ کنیکشن بلڈ نہیں ہو سکتا. تو ہمارا الحمدللہ والنٹیئرس, تمام والنٹیئرس کا بڑا اچھا کنیکشن ایک دوسرے کے ساتھ بلڈ ہے, اور بڑے احسن طریقے سے ہم چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اچھا, سیاسی مقاصد کے بارے میں تو آپ نے کافی وضاحت کر دی ہے کہ یہ بیسیکلی اس فورس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں, اور نہ یہ کسی خاص جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ خود نوجوان ہیں, ٹائیگر فورس کو لیڈ کر رہے ہیں ایک بڑے اہم ڈسٹرکٹ کے اندر, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک فلاحی ادارے کے طور پر منظم ہو سکے گا, ایک باقاعدہ ایک ادارے کے طور پر؟ کیونکہ پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا مثالی ادارہ نہیں آیا جو کہ حقیقی معنوں میں, جس کے بارے میں سول کی بات کر رہا ہوں, کہ کہا جائے کہ وہ عوام اس سے بہت متاثر ہیں یا عوام اس سے بہت سیٹسفائیڈ ہیں. تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ آپ ٹائیگر فورس کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ بینگ اے مسلم جی, ہمیں سب سے پہلے تو ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ہیں والنٹیئر نے جب ہماری رجسٹریشن ہوئی تھی, دیر از ویری کلیئر کہ وی ول ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ ریگارڈنگ اینی بینیفٹس, فائنینشیل پراسپیکٹو سے لے لیں, دوسرے اپنے ذاتی پراسپیکٹو سے لے لیں, تو وہ نہیں. مگر یہ ہے کہ اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہم ہیں رب الکریم کے فیوریٹ لوگوں میں سے. دیکھیے 21 بلین کی پاپولیشن ہے ہماری پاکستان کی, اور اس میں رب الکریم نے ہم لوگوں کو کیوں سلیکٹ کیا ہے؟ وی آر دا فیوریٹ آف گاڈ. جب اللہ کا کوئی پسندیدہ بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسے مواقع دیتے ہیں جس میں ہی اور شی کین پرفارم سم تھنگ فار اسلام, فار آور دین, بینگ اے مسلم نا, اس حوالے سے تو ہم فیوریٹ ہیں. تو اس چیزوں کو بینگ اے مسلم تو ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے, مگر ان ادر اینڈ ہمیں وہ بھی چیزیں, کیونکہ دنیاوی بھی چیزیں ساتھ لے کے چلنی چاہیے. ہمیں بہت دفعہ ہم لوگ اپنی میٹنگ ہو چکی ہے, اس میں ہم نے ملٹیپل ٹائم جو ہماری لیڈرشپ ہے پوری پاکستان لیول کی, اور پرائم منسٹر تک بھی یہ میسیجز کنوے کروانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا سروائیول مشکل ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان پاسٹ اس طرح کے ونگس آئے تھے,
مگر وہ 1 سے 2 سے 3 ماہ میکسیمم انہوں نے سروائیو کیا ہے. یہ پہلا ایسی فورس ہے جس سے 1 سال کے قریب ہونے والا ہے ٹائم, اور ماشاءاللہ بجائے نیچے اس کی کارکردگی نیچے آنے کے اس کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کریم کی, کیونکہ ڈیپینڈس کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے, آپ کے مقاصد کیسے ہیں, آپ چیزوں کو لے کے کیسے موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں, مینجمنٹ کیسی ہے, یہ ساری چیزیں دے کے چل رہے ہیں. تو ان فیوچر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ اٹس ٹو ارلی ٹو شیئر ود یو. ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں, اور وی آر ریڈی شیئرڈ سم پرپوزل ٹو پرائم منسٹر آفس, اینڈ ہوپ فلی ول گیٹ ویری ویری پازیٹیو رسپانس. اچھا, یہ جو نوجوان ہیں جو ٹائیگر فورس میں شمولیت کے خواہش مند ہیں, ایک تو ان کو اس کا طریقہ کار واضح کر دیں, اور دوسرا ان کے لیے کوئی پیغام ہے تو وہ بھی دیں. دیکھیں جی, یہ ماشاء اللہ اب تو سروسز ہمیں سب سے پہلے مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو یا کسی بھی فلاحی ادارے کو بننے کے لیے نا اس کی ریکگنائزیشن بہت ضروری ہے, پہچان, لوگوں تک ایک پہچان ہونی بہت ضروری ہے. اور یہ وہ پیچ سے ہم نکل چکے ہیں. اب ہم لوگوں کو آپ ڈسٹرکٹ کے کسی بھی بچے, بوڑھے, بزرگ, کسی کو بھی پوچھیں, they definitely knows about us. وہ ٹائیگر فورس کیا ہے, ٹائیگر فورس کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہے, ٹائیگر فورس کن جگہوں پہ اپنی سروسز دے رہے ہیں یہ دنوں. اب ٹائم ہے کہ اب کوئی اپنے ملک کے لیے لے کے کوئی سروسز دینا چاہ رہا ہے. ملک دیکھیں, ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں. جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے آغاز کرتے ہیں, اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں. تو دس از آور ہوم لینڈ. سو ہر ایک انڈیویژول, ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں سے میری التماس ہے کہ اپنی رجسٹریشن کرائیں. ہماری بڑی اچھی ورکنگ جا رہی ہے, اور لوگ ہمیں ریکگنائز کر رہے ہیں, ادارے ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ان اپریسیشن سے انسان کے لیے بیسیکلی وی آر ہیومن, اور ہیومن کے لیے 2 ورڈز جو ہے نا وہ مور دین انف ہوتے ہیں. تو چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف موبلائز ہوں گی, ڈیفینیٹلی اس ڈائریکشن کی طرف جائیں گی, تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا. تو آئی ووڈ ریکویسٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری گجراتی کہ وہ آئیں اور ہمیں جوائن کریں. اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو والنٹیئر فورس ہے یہ پارٹ ٹائم کوئی اگر اپنی سروسز دینا چاہتا ہے, لیٹ سپوز کوئی بزنس مین ہے یا کوئی کسی دوسرے کوئی بینکر ہے, لیکن اس میں وہ ایک جذبہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو سرو کرے, اور ٹائیگر فورس ہی اس کو یہ پلیٹ فارم دے رہی ہے, اور تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ ڈائریکٹلی ادارے کو چھوڑ کے اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کرے. تو کچھ ایسا بھی ہے کہ وہ پارٹ ٹائم آپ کو کوئی سروسز دے سکتا ہے, یا اس کے لیے آپ کو اس کو اپنا پیک ٹائم ہی دینا پڑے گا؟ جی, ہم نے ود دا کنسرنڈ آور رسپیکٹڈ ڈی سی صاحب کے ساتھ ایک ڈیکلریشن فارم بنایا ہوا, اس میں بڑا کلیئرلی ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کتنا ٹائم دینا چاہتے ہیں, کس ایریا میں سروسز دینا چاہتے ہیں, کس دن دینا چاہتے ہیں, ویک کے 7 days ہیں اس حوالے سے. اور جہاں تک رہی جیسے کوئی بندہ آلریڈی انگیج ہے, جیسے یہ میری بہن ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ٹائیگر فورس ہماری ٹائیگرسز کی ونگ کی ڈسٹرکٹ ہیڈ ہیں, اور یہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہیں, اور یہ خود بینکر ہیں, اور یہ بینک الفلاح میں جاب کر رہی ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہیں, اور ہماری والنٹیئر سروسز بھی دے رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر. تھوڑا سا ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, میڈم فائقہ شبیر جو کہ انچارج ہیں لیڈیز ونگ کی. تو اس میں سب سے جو اہم بات ابھی پتہ چلی ہے کہ آپ ایک بینکر ہیں بائی پروفیشن, جو کہ بڑا ہی ایک کمیٹڈ ٹاسک ہوتا ہے راؤنڈ دی کلاک. اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے جذبے کے تحت آپ نے یہ ٹائیگر فورس جوائن کی, اور لیڈیز جو ہیں وہ ان کے لیے کیا اس سلسلے میں اسکوپ ہے جو ایز اے والنٹیئر اس فورس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می ان دا لوپ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب کا جو بھی انسپریشن ہے دیٹ از والنٹیئر سروسز. تو والنٹیئر سروسز کو دینا یہی ایک موٹیو ہے, اسی کو لے کر کے آئے ہیں. جہاں تک آپ بات کریں ڈومیسٹک ہمارے لیول پہ خواتین ہیں, اس میں یہ ہے کہ خواتین کے پاس جب وہ گھر کے کام کر لیتی ہیں, یا پھر آج کل کرونا کا چل رہا تھا, جب وہ ان کا جو سینیریو چل رہا تھا اس میں ان کے پاس کافی ٹائم تھا, بچے وغیرہ گھر پر تھے, ایسے ان کے پاس ایکٹیویٹیز بھی کرنے کے لیے نہیں تھیں, تو وہ اپنا ایک سوشل سرکل بنا سکتی ہیں. اگر بچے چلے گئے ہیں, فرض کریں اگر آپ اسکولز اوپن ہو گئے ہیں, بچے اپنے کام کو چلے گئے ہیں, ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو دیکھ رہے ہیں, تو فیمیلس کے پاس بھی کوئی ایک ٹائم ہونا چاہیے جس کو وہ کنسٹرکٹیو وے میں یوز کر سکیں.
تو یہ ان کے پاس اسکوپ ہے، ڈیفینیٹلی وہ باہر نکل سکتی ہیں، اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں. بہت شکریہ. تو ویوز آپ نے دیکھا کہ یہ ٹائیگر فورس کے اندر، ان کی والنٹیئر فورس کے اندر کتنا جذبہ ہے، اور یہ میرا خاص طور پر ان لوگوں کو پیغام ہے جو اس فورس کو سیاسی مقاصد کے لیے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کے کتنے اچھے ان کے ٹارگٹس اور مقاصد ہیں اور ان کے کتنے اچھے خیالات ہیں. تو امید ہے کہ اگر وہ اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہوں گے تو یقیناً ٹائیگر فورس کے بارے میں اب پازیٹیو وے سے سوچیں گے. بہت شکریہ جی.